بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ دارالندوہ کے اندر جو مکہ کے سردار تھے انہوں نے آپس میں کیا مشورہ کیا اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب جب ہجرت کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں اور مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، یہ امانتیں ہیں، یہ صبح آپ نے لوگوں کے حوالے کر دینی ہے۔ کیونکہ جو مکہ کے سردار تھے وہ اس گھات میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو ہم ان کو قتل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر کے، خاک لے کر اس پر پڑا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس پر پھونک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلے تو ان کی طرف پھینک دی، چنانچہ ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو اپنے ساتھ لیا، اور آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ وہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ کچھ کھانے کا سامان لیا اور ایک سواری تھی اس پر سوار ہوئے، اور ایک ساتھ اجرت پر ایک شخص کو لیا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ راستہ دکھلاتا تھا، اور ساتھ عامر بن فہیرہ تھے۔ خیر یہ تو حضرت ابوبکر کے غلام تھے۔ تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر سفر فرما کر غار ثور میں پہنچے تو وہاں پر جو 3 راتیں وہاں پر گزاری، علماء نے لکھا ہے کہ عامر بن فہیرہ بکریاں چرانے کے بہانے وہاں تشریف لاتے اور وہاں پر عشاء کے وقت آ کر بکریوں کا دودھ دھوتے اور حضرت ابوبکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے۔ خیر یہ 4 حضرات تھے گویا کے سفر پر۔ اب یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اوپر غار میں لے کر گئے اور غار سے باہر بھی کھڑا کیا، اندر گئے، اس کی صفائی کی رات کو، اور اس کے جتنے بھی سوراخ تھے سب بند کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اندر تشریف لے گئے۔ خیر یہ 3 راتیں وہاں پر گزاری۔ تو اب اس میں جب قریش والے صبح اٹھے انہوں نے دیکھا یہاں پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو حضرت علی نے تو وہ امانتیں صبح واپس کر دی تھی۔ تو اب یہ قریش کو بڑا اندیشہ ہوا، چنانچہ چند لوگ اسی سلسلے میں باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور یہاں پہنچ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس غار کے اندر تھے وہاں باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ کبوتری جو تھی اس نے کچھ اپنے کیا کہتے ہیں انڈے وغیرہ دیے تھے، اور وہ راستہ بند ہو گیا تھا جہاں سے وہ نظر آتی تھی غار۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو بڑے غمگین ہوئے اور بہت پریشان ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو تسلی دی اور فرمایا ابوبکر تم خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، میری جان چلی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک جان ہلاک ہوگی، لیکن اگر آپ کی جان چلی گئی تو ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالی ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت بھی ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جس وقت کافروں نے آپس میں مشورہ کیا تھا تو اللہ نے ان کو طریقہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کس طریقے سے آپ نے نکلنا ہے۔ تو اب ثانی اثنین سے مراد یہاں پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا ذکر ہے۔ ثانی سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو علماء نے لکھا ہے پیغمبر خدا کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ اِذْ یقول لصاحبہ، جب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کے لیے، اپنے ساتھی سے کہ لا تحزن، یہاں پر لصاحب، صاحب اور صحابی
دونوں جو ان سے ہیں دونوں کا معنی ایک ہی ہے، دونوں الفاظ ایک جیسے ہی ہیں۔ لغوی معنی تو یہ ہے کہ صاحب دوست کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں یہ ہے کہ صحابی وہی کہلاتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کو موت آئی ہو۔ تو اب کسی صحابی کے بارے میں واضح الفاظ قرآن میں صحابی کے لیے صحابی لفظ صحابی نہیں آیا سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی، جو لصاحبی ہی کا انکار کرے یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ مانے تو گویا کہ وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے، اور جو قرآن کا انکار کرنے والا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خود ہی نکل جائے گا، کیونکہ اسلام کے دائرے کے اندر تب ہی وہ شامل ہوگا جس وقت وہ اللہ اس کے رسول پر کتابوں پر ایمان لائے گا اور فرشتوں پر ایمان لائے گا، ان کو مانے گا، ان کا انکار نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر لصاحبی صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چنانچہ آگے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ غم اور خوف جو دو الفاظ ہیں ان میں تھوڑا فرق ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ غم کہتے ہیں کہ کسی گھر فوتگی ہو جائے تو ہم ان کے گھر جب تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا غم ہوا ہے، کہ بس جو اللہ کی مرضی تھی۔ تو گویا کہ گزرے ہوئے وقت میں اللہ نے اس کو موت دی ہے تو اب ہمیں بڑا غم ہوا، تو گزری ہوئی تکلیف پر جو ہے وہ غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور آنے والی تکلیف میں مثال کے طور پر کہ ایک بچہ وہ کسی دیوار پر چڑھا ہوا ہے یا کسی چھت پر ہے اور دائیں بائیں اس کے کوئی بھی دیوار نہیں، تو اب اندیشہ ہے کہ وہ گر جائے گا۔ اب یہ تکلیف ہے کہ وہ بچہ گر جائے گا، وہ گویا کہ انسان خوف کا اظہار کر رہا ہے کہ بچے آپ نیچے آ جاؤ، آپ گر جاؤ گے۔ تو یہ خوف کا لفظ الگ ہے اور غم کا لفظ الگ ہے۔ تو لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے ابوبکر، آپ غمزدہ نہ ہوئے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ یہ تین راتیں جو وہاں پر گزاری، اس کے بعد 3 راتوں کے بعد وہاں سے چلے، اور وہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ 2 سواریاں تھی، ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور دوسرے پر جو ہے وہ حضرت ابوبکر ان کے غلام عامر بن فہیرہ سوار ہوئے، اور جو تیسرے تھے وہ عبداللہ تھے، وہ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور وہ چل پڑے، انہوں نے راستہ دکھلانا تھا، وہ راستہ جو مشہور نہیں تھا۔ ان کو اس لیے اپنے ساتھ رکھا تھا کہ جو مشہور راستہ ہے اس کے بجائے کسی خفیہ راستے سے ہمیں یہ راستہ بتائیں اور ہم اس کا سفر کریں۔ جس وقت ام معبد کے خیمے میں تشریف لے گئے تو وہاں پر کھانے کے متعلق پوچھا تو ان کے پاس کھانا موجود نہیں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پتلی دبلی سی بکری ہے لیکن اس کے تھنوں میں دودھ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کچھ دودھ اس کا نکال لیں، وہ دے دیں۔ تو وہاں پر ام معبد نے کہا کہ یہ بکری دودھ نہیں دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس کے دودھ کو دھوتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، آپ نے اس کے دودھ کو دھویا، چنانچہ برتن ہی بھر گئے، پورے گھر کے برتن جو تھے دودھ کے لیے لائے گئے تھے وہ سب بھر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام معبد کو وہ دودھ پیش کیا، انہوں نے پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی رفقا تھے ان سب کو وہ دودھ پیش کیا، انہوں نے پیا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔